ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. تمام نمازوں کا خیال کرنا. حافظ مطلب حفاظت کرنا تمام نمازوں کا. یہاں پہ یہ تمام نمازوں کا خیال کرنا بہت ضروری ہے. والصلاۃ الوسطیٰ اور بالخصوص بیچ والی نماز. وقوموا للہ قانتین اور کھڑے ہو جو اللہ کے لیے پرہیزگاری بن گئے. یہاں پہ یہ مراد ہے کہ ایک تو تمام نمازوں کا خیال کرنا بہت ضروری ہے. ان کی حفاظت کرنا, ان کو قائم کرنا یہ ضروری ہے. والصلاۃ الوسطیٰ اور بالخصوص یہاں پہ تاکید کی گئی ہے بیچ والی نماز. بیچ کی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے, کیونکہ یہاں جو ائمہ تفسیر نے جو تفسیر کی ہے فرماتے ہیں کہ بیچ کی نماز اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ عصر کے بعد لوگ زیادہ تر کاروبار کو سمیٹنے کے ہوتے ہیں چکروں میں, تو وہ نماز کی طرف سے غفلت لاپرواہی کرتے ہیں. تو اس لیے فرمایا گیا کہ بیچ والی نماز کا خاص خیال کیا جائے. یہ نہ ہو کہ کاروبار کو سمیٹنے کی وجہ سے آپ کو نماز کی طرف سے دھیان نہ ہو, نماز کو چھوڑ دیں, تو یہ طریقہ درست ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عصر کی نماز کا تاکیداً حکم دیا. تو اس کے علاوہ بھی اس کی کوئی خصوصیت ہے بیچ والی نماز کی؟ ہے تو ساری نمازوں کی حفاظت ضروری ہے. صحیح. اور یہ اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ لوگ کاروبار کی وجہ سے نماز میں غفلت کرنے لگ گئے تھے, تو اس لیے فرمایا گیا کہ بیچ والی نماز کی, تاکہ اس سے جب تاکید کی تاکہ لوگ پھر اس نماز کو قائم کریں, کاروبار کو بعد میں سمیٹ لیں یا مؤخر کر لیں, نماز کے اوپر کوئی معاملات یا کوئی خرچ نہ ہوا. اس کے علاوہ جو ہے جس وقت حشر کے میدان میں دوبارہ انسانوں کو اٹھایا جائے گا تو وہ بھی عصر کا وقت ہوگا, اس وجہ سے تو اس کی اہمیت نہیں ہے. وہ وقت بھی عصر کا ہوگا, یا جس وقت انسان فوت ہوتا ہے اس وقت اس کو نظر آتا ہے کہ یہ عصر کا وقت ہے. اچھا محلے کی طرف سے, لیکن یہ میں اس طرح کی بات میں نے سنی. اچھا وہ فرضی, ہاں اچھا وہ ایک الگ بات ہے, لیکن صحیح. اس کو چیک کرنا پڑے گا کہ عصر کا ہے یہ کیا ہے. یہ تو نماز کا ایک حکم ہے. صحیح. اب بات یہاں پہ دیکھی جائے, حالانکہ 153 نمبر آیا پیچھے ذکر ہے, اور وہاں سے سورہ بقرہ کی. ہاں وہاں پہ جتنے بھی مسائل تھے چلتے چلتے مطلب تمام احکامات اور شرعی معاملات جیسے طلاق کے معاملات وہ یہاں پر آ کر کمپلیٹ ہو گئے اس آیات سے پیچھے. ٹھیک ہے. اب وہاں پر تھا 153 آیات میں نماز کا حکم تھا. اب اس کا دوبارہ آخر میں اسی کا دوبارہ ذکر کر دیا کہ حافظ علی الصلوات, مطلب نماز کی حفاظت کی جائے, اس کو قائم کیا جائے. والصلاۃ الوسطیٰ اور بالخصوص. اب یہاں پر اسی جو 153 آیات پر بات چھوڑی تھی وہ بات دوبارہ یہاں پر شروع کی جا رہی ہے. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا. فَإِنْ خِفْتُمْ اگر تمہیں خوف ہو, مطلب دشمن کا خوف ہو, فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا تم کھڑے کھڑے نماز پڑھ لو یا سوار ہو کر نماز پڑھ لو. اب کھڑے کھڑے سے مراد یہ ہے کہ کھڑا ہونے کا اگر تمہیں موقع ملتا ہے تو کھڑے ہو کر پڑھ لو, اشارتاً پڑھ لو. لیکن اگر جہاں چل رہے ہو تو اس کا طریقہ وہ نماز درست نہیں ہے, کیونکہ چلنے سے آپ کی نماز خراب ہو سکتی ہے. اگر کھڑے ہو کر پڑھتے ہو تو ٹھیک ہے, اگر کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہے تو اشارتاً, مطلب یہ جو طریقے بتائے گئے. اور رکبانہ یہ سواری میں, سواری یعنی گاڑی میں یا گاڑی میں اونٹ یا کسی گھوڑے پر. بالکل. اچھا. فَإِذَا أَمِنْتُمْ اور جب تم امن میں ہو جو فَاذْكُرُوا اللَّهَ اللہ کو یاد کرو جیسے کہ تمہیں سکھایا گیا ہے. مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ حالانکہ تم اس سے پہلے نہیں جانتے تھے اس بات کو, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ نے سکھایا ہے یا جو نبی نے سکھایا ہے تم اس طریقے کے مطابق اللہ کا ذکر کرو. یہاں سے مراد یہ ہے کہ سواری میں بھی ہے, لیکن اگر اس میں بھی وہ قبلہ ایک سائڈ کا, ہاں یہ نہیں ہو کہ سواری کبھی مشرق کی طرف ہو رہی ہے کبھی مغرب کی طرف, تو اس طرح پھر علماء کہتے ہیں کہ بہتر ہے کہ قبلے کی شرط تو پوری نہیں کر سکتے. پوری نہیں کر سکتے, تو مقام پر پہنچ کر دوبارہ اس نماز کو پڑھیں. قضا بھی کر سکتے. ہاں اس کو لٹانے کا حکم. اس صورت میں اگر رہ جائے تو گناہ نہیں ہے, یعنی قضا ہو جائے تو مجبوری یہی والی جس طرح معاملات آتے ہیں تو اس میں اگر رہ جائے تو گناہ نہیں ہے, لیکن اس کو قضا کرنی پڑے. اللہ رب العزت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کی سب کی